جہاں پر بھی اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ہی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور جہاں پر بھی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا۔ وہ کبھی عام طور پہ خرچ کرنے کا ذکر فرمایا اور کبھی زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں الفاظ آپ کو قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ملیں گے کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ نماز کا تذکرہ کیا، نماز کے تذکرے کے ساتھ پھر یا تو عام طور پہ خرچ کرنے کا تذکرہ ملے گا آپ کو، یا پھر خاص حکم زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو ملے گا۔ اور پھر زکوٰۃ کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے جو انسان کے اوپر فرض ہو، اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس نصاب کے اوپر سال مکمل ہو جائے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس راستے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے دل کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ مال زکوٰۃ کے نصاب کو تو نہیں پہنچتا لیکن ویسے ہی وہ اس میں سے خرچ کر دیتا ہے، جب کبھی اسے جو ہے اللہ توفیق دیتا ہے یا جیسے اس کے پاس مال کی بڑھوتری ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ملیں گی۔ اس سورۃ البقرہ کی 3 آیت میں الذین یؤمنون بالغیب فرمایا وہ لوگ جو بنا دیکھے ایمان لائے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لائے۔ اس کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لائے۔ پھر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو تو دیکھا لیکن باقی پیغمبروں کو نہیں دیکھا، پھر بھی ان پر ایمان لائے۔ اور ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، کسی بھی رسول کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ان پر ایمان لائے۔ آسمان سے اترنے والی کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ان سب پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ قیامت ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی مگر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، ہم سب نے مرنا ہے اور مر کر پھر زندہ ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا، اسے تقدیر کہتے ہیں کہ تقدیر کے اندر انسان کے لیے اس کی قسمت میں اچھائی بھی لکھی ہوئی ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے برائی بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر انسان کے حق میں اچھی لکھی ہوئی ہو یا اس کے حق میں کسی قسم کا کوئی نقصان لکھا ہوا ہو، اس پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس بات پر بھی ایمان۔ فرمایا وہ لوگ جو بنا دیکھے ایمان لائے۔ بالغیب کا معنی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لائے، معنی کسی شے کو دیکھا نہیں ہے، بس اللہ کے قرآن نے بتا دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بتا دیا، ایک بندہ مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور یہ بات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔
اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے صرف نماز ادا کرنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ نماز ادا کرنا، جب کبھی انسان کا دل کرے اذان سن لی، دل کر گیا، چلا گیا مسجد میں، وضو کیا، بس نارملی نماز پڑھ کے آ گیا، ختم۔ کبھی دل کیا تو نہیں کیا، یہ نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ انسان کو نماز کی فکر ہو۔ اذان جیسے ہوئی اسے سب کچھ بھول گیا، بس نماز کی ٹینشن، نکلا گھر سے، اچھے طریقے سے وضو کر کے گھر سے نکلا، نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، جا کر سنتیں ادا کی، ذکر و اذکار میں رہا، یہاں تک کہ جماعت کا وقت ہو گیا اور اطمینان کے ساتھ اس نے نماز کو ادا کیا، اس کے ہر ایک رکن کو بہترین طریقے سے ادا کیا، اور پابندی کرتا ہے نماز کے وقت کی بھی اور نمازوں کی بھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیشگی کرتا ہے نماز کے اوپر، کبھی اس میں سستی نہیں کرتا۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، ہم قائم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے بھی آئیں تو ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی۔ کبھی ہم ظہر سے رہ جائیں گے، کبھی عصر سے، کبھی فجر سے تو کبھی عشاء سے، کبھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، کبھی بغیر جماعت کے، کبھی ہماری ظہر کی رہ گئی تو عصر کے ساتھ، مغرب کی رہ گئی تو عشاء کے ساتھ، وہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے فرض پڑھ لیے تو نفل چھوڑ دیے، سنتیں چھوڑ دی۔ تو یہ ہم نماز ٹوٹی پھوٹی ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ انسان کو نمازوں کی فکر ہو اور وہ اس فکر کے اندر اس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سوجے۔ نماز کی حالت میں ہو کأنہ ترا، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ کہ اس طرح بندے کی جو خشوع اور خضوع کی حالت ہے وہ نماز کے اندر ایسی ہو کہ اسے کسی قسم کی اور کوئی ہوش حواس نہ ہو، بس اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اور یہ نماز اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ ہم جیسے تو صرف یہ فرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ورنہ اصل میں تو ہماری نمازیں وہ نمازیں ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کے ساتھ کون سی سورت پڑھی ہے، اور اگر وہ جہری نمازیں ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی قرات کی، دوسری میں کون سی قرات کی۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ امام صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آج میں نے مغرب کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھی، فجر میں نے کیا پڑھا تھا۔ تو یہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ قائم کرتے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ہمارے سینے کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتا، ہمارے دل پر اثر انداز ہوتا، وہ پڑھنے والے کی زندگی میں بھی خوشحالی لاتا، سننے والے کی زندگی میں بھی خوشحالی لاتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ قیام فرماتے کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی لمبائی، طوالت، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، قعدہ میں، ہر جگہ پر نماز کا اتنا بہترین اہتمام
کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، حضور کی نماز کی لمبائی اور نماز کی خوبصورتی کے بارے میں تو پوچھو ہی مت۔ ہم بعض دفعہ کوئی چیز دیکھ لیں نا، بہت اچھی چیز ہو، تو ہم اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ یار وہ فلاں چیز نا بڑی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا اس کے اندر یہ فلاں فلاں یہ خوبیاں تھیں، تو ہم کہتے ہیں یار پوچھو ہی مت۔ مانا کہ جو تمہارے دل میں خیال آئے نا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر پہلے سے تھی۔ اس بات پر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو پوچھو ہی مت۔ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی جملہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اماں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کتنا فرماتے تھے؟ سوال کیا ہے؟ رمضان میں کتنا قیام فرماتے تھے؟ جواب دیا، رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ حضور کی رات کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہی ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور رمضان کے اندر کوئی الگ سے اہتمام فرماتے نماز کا، اس کے اندر خوبصورتی، قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، تشہد لمبا، اور عام دنوں میں بس جان چھڑاتے نہیں۔ حضور کی عبادت 12 مہینے ایک جیسی ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے کسی دن نماز سے جان چھڑائی ہو۔ اس لیے فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی کے بارے میں تو پوچھو ہی مت۔ کتنی خوبصورت نماز! فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اتنا لمبا سجدہ فرماتے اور اس کے اندر یوں اللہ سے مناجات کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ میں آپ کے سینے کی دھک دھک کو سن رہی ہوتی، ایسے محسوس ہو رہا ہوتا جیسے ہنڈیا میں سے پانی ابل رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایسے جوش مار رہا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ہنڈیا ابل رہی ہو، بندہ اس کے قریب ہو تو پانی کے ابلنے کی یا جو بھی چیز اس کے اندر پک رہی ہے اس کے ابلنے کی، اس کے جوش کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ کبھی اپنے سینے کی بھی ہم نے آواز سنی ہے؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی آواز کو ایسے محسوس کرتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ یہ ہوتی تھی نماز کی خوبصورتی، یہ ہوتا تھا نماز کا اہتمام۔ اور آپ اپنے بیماری کے آخری ایام میں ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں لوگوں کا کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ اللہ اکبر کبیر! لوگوں کا کیا ہوا؟ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر کبیر! اور آپ کے اپنی زندگی کے آخری دن ہیں، ان دنوں میں آپ جو لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، لوگوں کو بہت قیمتی نقطے اور باتیں بیان فرما رہے ہیں، ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے خالق کے حقیقی سے ملنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی امت کی خاطر لوگوں سے باتیں سنی، لوگوں سے پتھر کھائے، لوگوں سے طعن و تشنیع سنی، مگر کبھی بھی اپنی امت کی خیر خواہی سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ پیغمبر اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازیں ادا کرنا، اور اپنے ماتحتوں کی جو ہے ان کی نگہبانی کرنا، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا۔ جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ اکبر کبیر! ایک منٹ کے لیے میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں اپنی زندگی پر۔
ہم یہ حدیث کئی مرتبہ علماء سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نمازوں کی حفاظت بھی کی اور نمازوں کی حفاظت کی تلقین بھی کی۔ 1 منٹ کے لیے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر کبھی غور کیا، کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ میری تو مجلس لگی ہوئی ہو، ادھر سے اذان ہو رہی ہو، میں کہتا ہوں یار یہ بھی مولوی جو ہے نا، یہ بھی بڑا تنگ کرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، بس ہر 2 منٹ کے بعد یہ لوگ سپیکر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ میری مجلس برباد ہو جاتی ہے، میری نیند میں خلل ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات حیران کر دے گی، اسی سال مارچ کے اندر ڈیفنس کے اندر فیز 7 میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد قباء، جامع مسجد قباء، بہت بڑی مسجد، خوبصورت مسجد۔ اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون نے عدالت میں کیس کر دیا کہ جب اس مسجد سے فجر کے وقت اذان ہوتی ہے تو میرا سویا ہوا کتا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لہذا مسجد کے اوپر اذان کی پابندی لگائی جائے کہ سپیکر پر یہ لوگ اذان نہ دیں، میرا کتا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم قباء مسجد کی سپیکر پر اذان بند کر دی گئی، کیونکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی بڑا خیال ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کلمہ طیبہ کے اوپر بننے کے نام پہ بننے والا ملک ہے، جہاں اذان سے انسان کتا کیا ہو رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور وقت کی عدالت نے اذان پر پابندی لگا دی کہ کتا شریف جو ہے وہ کم از کم اطمینان سے سو سکے۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں باقی کوئی خیر رہ جائے گی؟ اور ہمارے ہاں اس گوٹ کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ بیچارے ڈسٹرب ہوتے، اگر وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بھی خطبہ ہو رہا ہے مساجد میں، تو آپ اسی روڈ کے اوپر جائیں تو بڑی بڑی داڑھیوں والے بزرگ جن کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہوں گی، وہ ابھی بھی الحمدللہ تاش کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ کیا خیال؟ بازی پہ بازی کھیلی جا رہی ہوگی۔ ان بیچاروں کی وہ گیم خراب ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں نہیں رہنے دیتے، یہ ہمیں سکون سے کھیلنے بھی نہیں دیتے۔ ان بدبختوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی اذانیں مسجد میں ہوتی ہیں، 5 وقت کی اذانیں۔ کتنی مسجدیں ہیں اس داؤد گوٹ کے اندر ماشاءاللہ، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں 2 صفوں سے زیادہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا نمازوں میں۔ جمعے والے دن ہمیں تھوڑا سا غیرت جاگتی ہے، تھوڑا سا ایمان جاگتا ہے کہ لوگ ہمیں لعن طعن نہ کریں، چلو جا کے مولوی کی 2 باتیں بھی سنائیں گے، 2 رکعت پڑھ بھی آئیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے سلام پھرتا ہے، ایسے لوگ بھاگتے ہیں جیسے وہ برف کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یا آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بیچاروں کی بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، مولوی نے سلام پھیرا اور وہ چپل کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے۔ تو کیا خیال ہے، ہم جان چھوڑنے نہیں آتے؟ اگر ہم نماز پڑھنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار کرتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، جب تک انسان اس حالت میں رہتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں مولوی کے سلام پھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مولوی نے سلام پھیرا، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لیٹ آیا اس کی رکعت رہ گئی، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہم یوں جانوروں کی طرح گزر جاتے ہیں، جیسے جانوروں کے باڑے کا آپ دروازہ کھول دیں، ایک دوسرے کے اوپر جانور بھاگتے ہیں کہ میں پہلے نکلوں، میں پہلے نکلوں۔ یہاں مسجدوں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ لوگ مسجدوں سے ایسے نکلتے ہیں جیسے یہاں پر ابھی بم بلاسٹ ہو جائے گا، فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ بیچارے آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نیچے کیلیں لگی ہوئی تھیں، یہ اس کے اوپر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے سلام پھرتا ہے، ان بیچاروں کی مجبوری ہے اٹھنا، ورنہ یہ مر جائیں گے۔ اور یہ یہاں کی نہیں، ہر مسجد میں یہی معاملہ ہے۔
دیکھتے رہیں گے ہم لوگ کب دوسرا خطبہ شروع ہو اور ہم جلدی جلدی جا کے اپنا چہرہ امام صاحب کو دکھا کر آ جائیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں, ہمارا شکوہ بھی ہوتا ہے, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ہم نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا, اس وقت کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کون سا نقصان ہوگا بتائیے؟ اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہونا ہے؟ اور اگر ہم سارے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کو کون سا فائدہ ہونا ہے؟ پڑھیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے, نہیں پڑھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اللہ کو ہماری نمازوں کے نفع اور نقصان سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ میں یہ حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم, تمہارے اگلے پیچھلے سب میرے فرما بردار بن جائیں, میری عبادت کرنے والے بن جائیں, وہ میری بادشاہی میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے کہ ذرہ برابر بھی. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے سب میرے دشمن ہو جائے تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے. تو ہماری نمازیں اگر صحیح طریقے سے ہوں گی تو ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں, اور اگر وہ جان چھڑانے والی ہوں گی یا نہیں پڑھیں گے تو یہ ہماری بربادی کی ضمانت ہے. اللہ کے نفع اور نقصان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نمازوں کو قائم کرنے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے. اور قائم کیا ہے؟ وقت پر ادا کرنا, سنت کے مطابق ادا کرنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ نماز کا ایک ایک لمحہ انسان کو یاد آئے. کیا فرمایا حضور نے حدیث میں؟ کَأَنَّهُ تَرَاهُ, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس طرح تو نماز پڑھ. اور اگر تجھے یہ احساس نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر تیرے دل میں یہ بات تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. نماز ایسے پڑھو کہ کون دیکھ رہا ہے مجھے, اور کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے, مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ بات اپنے دل میں ضرور رکھو. ہم عموماً نماز کے اندر, نماز کے ہوتے ہوئے, نماز کے دوران ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی ہے, ہم نے رکوع میں کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے, ہم نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا ہے, اور بھی سوات کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. آپ بہت سارے نمازیوں کو دیکھتے ہوں گے, اللہ کی قسم 2 منٹ کے اندر 4 رکعتوں کو پھڑکا دیتے ہیں. پڑھتے نہیں ہیں, پھڑکاتے ہیں, مار دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. 2 منٹ میں 4 رکعتوں کی ایسی کی تیسی. اور ایسی نمازیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز اللہ سے کہتی ہے, اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کر دیا تو بھی اسے ضائع کر دے. پڑھے, نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی, پڑھنے کے باوجود نماز کہہ رہی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کر دیا تو بھی اس کو ضائع کر دے, اس کے اندر بھی کوئی خیر نہ ہو. اور فرمایا اس نماز کو اس انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ تیری اس نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ نماز قبولیت کی طرف جاتی ہی نہیں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جان چھڑانے والی نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے سب نے کہا کہ یار اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو. تو یہ شرم ہمیں آتی ہے کہ کوئی اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ اذان ہو گیا, مسجد میں نہیں جا رہے. اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ایسا کوئی ماحول ہی نہیں ہے نا کہ کوئی کہے کہ آپ نماز کے لیے جاؤ. کیونکہ جس کی قبر میں ٹانگیں ہیں اس سے لے کے پیدا ہونے والے تک کسی کو بھی فکر نہیں ہے. جو مرنے کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے اس کو بھی تاش کے پتوں کے علاوہ, گٹکے پاوا ماوا پان کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے. گالم گلوچ اور بدخوئی کے علاوہ کوئی فرصت نہیں ہے. تو جب مرد کو نماز کی
ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ اپنے گھر والوں کو خاک بولے گا؟ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اسے نماز کی عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مار کر نماز پڑھاؤ، زبردستی اسے نماز پڑھاؤ۔ کیوں کہ 10 سال کی عمر میں عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بچی، 10 سال کی عمر میں اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تو 70 سال کے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، گھر میں بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں پڑھتے، ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، کیا فائدہ پڑھنے کا؟ نماز پڑھیں گے تو ہمارے درمیان اور پھر وہ کافروں کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ وہ تو نہیں پڑھتے، اور اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ فرق ختم نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو مشرکوں سے ہم الگ ہو جائیں گے نا، پھر کیا فائدہ ان سے الگ ہونے کا؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی۔ حضور نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، اور اگر ہم نے یہ پڑھ لی تو ہمارے درمیان فرق کہاں سے رہے گا؟ وہ تو ختم ہو جائے گا فرق۔ تو یہ فرق باقی رہنا چاہیے، یہ ختم ہو جائے نہیں، ایک جیسے ہم رہنے چاہیے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور وہ نہیں پڑھتے تو پھر وہ نہیں بولیں گے تم نماز کیوں پڑھ کے آئے ہو؟ یہ ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ شرم آنی چاہیے ہمیں یا نہیں آنی چاہیے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو نماز کا نہیں بولا۔ صبح صبح ہم 6 بجے اپنے بچوں کو لازمی اٹھاتے ہیں، اٹھو تیاری کرو اسکول جانا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی وینیں آ چکی ہوتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو دور دراز علاقوں میں اسکول ہیں ان کی وینیں صبح صبح بچوں کو لینے کے لیے گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ وہ والدین فجر سے پہلے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، ان کے گھروں میں جا کر ان سے قسم لے کر حلفاً پوچھئے کیا آپ نے اپنے بچوں کو آج صبح نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا ہے، ناشتہ کرایا ہے، یونیفارم پہنایا ہے، اسکول بیگ ہر چیز تیار کی ہے اس کی۔ کیوں؟ اس نے ابھی اسکول جانا، اس کی گاڑی آ جائے گی، اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، تب تو ٹینشن ختم، گاڑی والے نے بھی نہیں آنا، تو کم از کم آج کا دن ہماری نیند سکون سے ہوگی۔ جیسے آج 6 ستمبر تک اسکول میں چھٹی تھی تو صبح ہمیں کوئی گاڑی باہر نظر نہیں آئی، تو اللہ کا شکر ہے مسجد کے اندر بھی ہم نہیں تھے، 2-4 افراد ہیں بس ختم۔ اور یہی حال ہر مسجد کے اندر تھا۔ اسکول کی فکر ہے کہ ہم وہاں فیس دیتے ہیں، بچہ لیٹ پہنچے گا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی، غیر حاضر ہوگا تو اسکول سے کمپلین آ جائے گی، بچہ غیر حاضر ہوگا تو اسکول میں پیچھے رہ جائے گا۔ ہمیں یہ فکر ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بے نمازی ہو رہا ہے، ہماری بچی بے نمازی ہو رہی ہے، یہ صبح اٹھا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، بچی نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ نماز کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے جو قبر میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہے آج مرنا ہے کل مرنا ہے، وہ کہتے ہیں چلو اس عمر میں جا کر جو ہے وہ 2 ٹکرے ہی مار رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ہمیں کیا حاجت ہے بھلا اللہ کو راضی کرنے کی؟ ہم کوئی اللہ کے غلام تھوڑی ہے، ہم ان مولویوں کے پابند تھوڑی ہے، ہم اسلام کے پابند تھوڑی ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، جائیں گے تو جائیں گے ورنہ بھاڑ میں جائیں مولوی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ یہ رویہ ہے ہمارا اسلام کے ساتھ، یہ رویہ ہے ہمارا نماز کے ساتھ، یہ رویہ ہے ہمارا دین کے ساتھ۔ اگر ہمیں اتنی جو ہے فکر ہوتی، اللہ کی قسم ایمانداری سے بتائیے مسجدیں خالی ہوتی؟ بتائیے، آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، کسی بھی نماز کے اندر گارنٹی دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے اندر آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ وہ اہل زبان ہیں، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، انہیں پتہ ہے دین کا، انہیں پتہ ہے نماز کی اہمیت کا، انہیں پتہ ہے دین کی اہمیت کا،
وہ چھوٹے بچوں کو بھی، دودھ پیتے بچوں کو مائیں اپنے ساتھ لے کر فجر کی نماز میں پہنچتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے۔ مسجدیں ہر وقت ہاؤس فل ہوتی ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں پر آپ چوک کے اوپر ایک فلم کا پوسٹر لگا دیں، اسکرین لگا دیں، اس کے اوپر آپ 2000 روپے کی ٹکٹ رکھ دیں۔ وہ لوگ جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، جو چلنے سے قاصر ہیں، یہ بھی، اور وہ جو ہٹے کٹے گھوڑوں کی طرح دوڑنے والے، یہ سب بھی 2,000 روپے کی ٹکٹ بھر کے فلم دیکھنے کے لیے 10 گھنٹے کی فلم لگا دیں۔ کسی کو نہ نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بھوک لگے گی، نہ ان کو پخانے کی پیشاب کی حاجت پیش آئے گی۔ 10 گھنٹے وہ کھڑے ہو کر بھی، ان کے پاس سیٹ نہیں ہے بیٹھنے کی، 10 گھنٹے کھڑے ہو کر فلم دیکھیں گے، یوں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کوئی بول رہا ہوگا تو اس کو بولیں گے خاموش ہو جا، تیری وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اور ان بدبختوں سے پوچھو، اللہ کے گھر میں اذان ہو چکی ہے، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں ایک جواب، جائیے ہم آتے ہیں، کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ اور اللہ کی قسم قبرستانوں میں چلے جائیں، ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہی کہتے تھے کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بس آپ چلیں، انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ بس ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ ہمیں بھی آنے کی توفیق دے۔ اور میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ کتا نجس ہے کہ پاک ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ نہیں بولیں گے کیونکہ انہوں نے گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں۔ پاک ہے کہ ناپاک ہے کتا؟ برتن میں منہ مار جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ برتن کو دھوو۔ کتا کسی برتن میں منہ مار جائے، 7 مرتبہ فرمایا اس کو دھوو، اور 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھوو، تب جا کر تمہارا برتن پاک ہوگا۔ اس کتے کو ہم اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، اپنے ساتھ نہیں چلنے دیتے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ ناپاک ہے، نجس ہے، اس وجہ سے ہم گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور میں جو مسجد میں نہیں آتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے، اس کتے کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، مجھے میرا رب گھر اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ کتے کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، کیوں؟ ناپاک ہے، نجس ہے، میرے برتن میں منہ مار جائے گا، کسی کھانے کی چیز کو منہ مار جائے گا، میں اس کو گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اور میں مسجد میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، میرا رب نہیں آنے دیتا۔ اس لیے کہ بے نماز، اللہ کی عزت کی قسم، بے نماز کتے سے بھی زیادہ ناپاک اور نجس ہے، کتے سے بھی زیادہ ناپاک اور نجس۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آج کے بعد داؤد گوٹھ میں اگر کوئی بندہ بے نمازی مرا، ہم اس کا اعلان اس مسجد میں نہیں کریں گے، اس کا جنازہ اس مسجد میں نہیں پڑھیں گے، نہ اس کے جنازے میں کبھی شرکت کروں گا۔ وہ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، میری بیوی ہو، میرا بچہ ہو، اگر وہ بے نمازی ہوا، اللہ کی قسم جو ہمارے پاس میت کا اعلان کروانے کے لیے آئے گا، ہم اسے قسم لے کر پوچھیں گے کہ تمہارا مرنے والا مرنے والی نماز پڑھتے تھے؟ اگر وہ قسم کھا کر بتائے گا کہ نماز پڑھتے تھے، ہم اس کا اعلان بھی کریں گے، اس کا جنازہ بھی یہاں پڑھائیں گے۔ اگر اس نے کہا کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، نہ اس کا اعلان اس مسجد میں ہونے دیں گے، نہ اس کا جنازہ یہاں ہونے دیں گے، نہ خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ کیا آپ کی غیرت یہ بات گوارا کرتی ہے؟ کیا آپ لوگ بے نمازی ہو کر مریں، یہ بات غیرت گوارا کرتی ہے آپ کی؟ کیا بے نمازی کتے سے بھی نجس رہے، یہ بات آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ بتائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاک صاف رہیں، اللہ کی عدالت میں بھی پاک صاف ہوں، تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیجئے۔ جیسے آپ اذان سنتے ہیں فوراً اللہ کی طرف دوڑ کر جائیے، ورنہ رہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلف صالحین حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے بے نمازی کا وہ جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور سلف صالحین کا یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل کا اور دیگر بڑے ائمہ کرام کا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہ اس بدبخت کو جو سزا ملے گی اس سے باقی ڈسٹرب نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں ہے، بے نمازی کو غسل بھی نہیں ہے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ مر گیا ہے ایسے پھینک کے اس کو کہیں کھڈا کھود کے دفن کر دو، ڈال دو، مٹی اس پہ ڈال دو، قبرستان میں اس کو نہ ڈالو، اور اس کو کفن نہ دو، اس کو غسل نہ دو، اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ یہ سلف صالحین کا قول ہے، عمل ہے۔ جائیے اپنے مکتبہ فکر کے کسی مولوی سے پوچھ لیجئے گا، اگر میری بات غلط ثابت ہو، میرے رب کی قسم میرا خون اس پر معاف ہے۔ میرے خیال میں اتنا ڈوز کافی ہے ایک مسلمان کے لیے، اتنی بات کافی ہے جو آپ نے سن لی۔ باقی آپ کی مرضی ہے، پڑھنے آئیں گے نماز، مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا، نہیں آباد کریں گے تو جو حالت پہلے ہے وہ اب بھی چلے گی۔ اللہ کو کون سا فرق پڑتا ہے بتائیے؟ کچھ اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ ہمارے گھروں میں بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، فتنے ختم نہیں ہو رہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ بے نماز گھر میں جب ہو تو بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بے نمازی کی وجہ سے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا پورا گھرانہ ہی بے نمازی ہوتا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے، نہ شیطان سے کبھی۔ دن کو مسجد میں رہتا ہوں، رات کو میں خانہ میں، دن بھر ہم یاروں دوستوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتے ہیں، رات کو ہم جو بے خواب و غفلت سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نہ فجر کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، بس زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، میں بھی، آپ بھی، جس طرح ہم صبح ہم میں سے کسی نے کام پہ جانا ہو، کوئی یہاں سے لانی جا رہا ہے، قید آباد جا رہا ہے، کہاں وہ ڈیوٹیوں پر جا رہے ہیں، جس طرح ہمیں صبح یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے ٹائم سے نہ نکلے، ہمیں گاڑی میں سیٹ نہیں ملے گی، ہم نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، وہاں غیر حاضری لگ جائے گی، اتنی فکر اگر ہم نماز کے لیے کر لیں، اللہ کی قسم اللہ ہماری یہ پریشانیاں ہی ختم کر دے۔ ہمارے بچوں اسکول سے لیٹ ہو جائیں گے، ان کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی، ان کی غیر حاضری ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جتنی فکر ہمیں ان کے اس حوالے سے ہے، اتنی فکر نماز کے حوالے سے ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہماری اولاد فرما بردار ہوتی۔ آج لوگ آ کر رونا روتے ہیں، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بیٹی ہماری بات نہیں مانتی، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی۔ میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ایک ہی بات پوچھتا ہوں، تم لوگ نماز پڑھتے ہو گھر میں؟ ایک ہی سوال ہوتا ہے میرا، گھر میں نماز پڑھتے ہو؟ وہ مولوی صاحب کبھی کبھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے مصروفیت ہوتی ہے۔ ایسی مصروفیت کا کیا فائدہ مجھے بتائیے؟ پھر شکایت کس بات کی لے کر آئے؟ یعنی مرد بھی نہیں پڑھتا، عورت بھی نہیں پڑھتے، بچے بھی نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ جب ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو اللہ ہمارا کس لیے ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نہیں ہوتے تو ہماری اولاد ہماری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں ہماری خوراک کا بندوبست کیا، ہماری حفاظت کی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ناف کے ذریعے سے اس بچے کو خوراک ملنا شروع ہوتی ہے۔ ایک راستہ ہے خوراک کا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ماں کی 2 چھاتیوں سے دودھ کا بندوبست کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک راستہ تھا خوراک کا، پیدا ہوا، اللہ نے 2 راستے خوراک کے پیدا کر دیے۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے، اس کو سردی سے بچایا جاتا ہے، گرمی سے بچایا جاتا ہے، بیماری سے بچایا جاتا ہے، مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ہر حال میں اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ بدبخت پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہا۔ جب یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا تو اس کی اولاد اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟
اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا بچہ، اس کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس رب نے اس کو سب کچھ عطا کیا، جب یہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے تو اللہ کسی کو اس کا خیر خواہ نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان اس بات پر گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں شرم دے، ہمیں حیا دے، ہمیں غیرت دے کہ ہم اس کو پہچاننے والے بنیں، اس کے بننے والے بنیں۔ جس دن ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کی قسم اللہ کی توجہ ہماری طرف لازمی ہو جائے گی۔ آخری حدیث بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج کافی لمبا ٹائم ہو گیا، کیونکہ آپ لوگ کبھی کبھی ہاتھ میں آتے ہیں نا، کیا خیال؟ آج چھٹی ہے، کام پہ تو نہیں جانا ہے، 6 ستمبر ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں تو ایک تو چھٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، کبھی مزدور ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی برادر ڈے، کبھی سسٹر ڈے، کبھی اقبال ڈے، کبھی قائد اعظم ڈے، یہ ڈے ہی ختم نہیں ہوتے اللہ کی قسم، تو گھر میں کیا پھر آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا ایک بندہ سفر میں جا رہا تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہے، راشن پانی کھانا پینا اس نے اپنی سواری پر باندھا ہوا ہے۔ جب اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی کہ کافی سفر ہو گیا، تھوڑی دیر میں بھی سستا لوں، تھوڑی دیر سواری بھی آرام کر لے، تو اس نے درخت کے ساتھ سواری کو کھڑا کر دیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ کھانا وغیرہ سب کچھ، پانی شانی سب کچھ کس پہ تھا؟ سواری پہ تھا۔ اس کو نیند آ گئی اور سواری اس کی چلی گئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، جیسے اس کی آنکھ کھلی دیکھا سواری نہیں ہے۔ جنگل بیابان ہو، صحرا کا علاقہ ہو، دور دور تک بندے کا نام و نشان نہ ہو، پانی کا بندوبست نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اور انسان کو انتہا درجے کی بھوک بھی لگی ہوئی ہو، پیاس بھی لگی ہوئی ہو، اور وہ کھانا پینا جو ساتھ ہو وہ بھی چلا جائے، تو اس وقت اس انسان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اٹھا، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ سواری ہے، سفر بھی بہت دور ہے آگے۔ اب یہ مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ اب یہ کہتا ہے کہ اب تو موت ہی میرا فیصلہ کر سکتی ہے، ورنہ کوئی میرے پاس راستے کا، یعنی چلنے کی ہمت نہیں ہے کہ بھوک اتنی لگی ہوئی ہے، پیاس اتنی لگی ہوئی ہے، چلوں گا تو ویسے مر جاؤں گا۔ اب یہ یہی بات سوچتے 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 پھر سو جاتا ہے۔ فرمایا پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اچانک یہ اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، جس کے اوپر کھانا بھی موجود ہے، جس کے اوپر پانی بھی موجود ہے، اس کا سب کچھ سامان موجود ہے، اور یہ جیسے ہی اپنی سواری کو دیکھتا ہے تو خوشی سے یہ اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے نا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ چاہیے نا، خوشی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ تھوڑی دیر پہلے یہ موت کا انتظار کر رہا تھا، مرنے والا ہو گیا تھا، پیاس، بھوک، تھکاوٹ، اور جب اس کے سامنے سواری آئی تو یہ اتنا خوش ہوا، کیا کہتا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ فرمایا جتنا اس کو سواری کے واپس آنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، خود اللہ نے کہا اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اللہ کی محبت سمجھائی بندے کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ مرنے والا ہو گیا تھا، حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، نیند اور جو ہے اونگ سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے، مگر وہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اب بھی اگر ہمارے دل میں کوئی تھوڑی سی بات نہ آئے نا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔